اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم شیراز اور کناریاب رکن آباد وغیرہ کا تیسرا لیکچر پڑھیں گے. اس سبق کے رائٹر ہیں مصنف ہیں ابن انشا اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک سفر نامہ ہے. اس سفر نامہ میں ابن انشا ایران کی سیاحت کے دوران مختلف مقدس مقامات تاریخی ہسٹوریکل پلیسز کا وزٹ کرتے ہیں، جن میں حافظ شیراز کا مزار، شیخ سعدی کا مزار، مسجد وکیل، دروازہ قرآن کا وزٹ کرتے ہیں، ان کی سیاحت کرتے ہیں اور آخر میں وہ تخت جمشید کا دورہ کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں ہم اس لیکچر کو آگے سے جاری کرتے ہیں. تخت جمشید میں سب سے رفیع الشان محل تو دارا کا ہے کہ مصنف آخری اپنے دورے کی آخری ہسٹوریکل جگہ، تاریخی جگہ تخت جمشید کے سیاحت کے دوران یہ کہتے ہیں کہ سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ شان و شوکت والا جو محل جو ہے تخت جمشید میں وہ دارا کا ہے. اور اس کے دوسرے نمبر پر جو محل ہے وہ اس کے جانشین، یہ دارا کے بعد آنے والے بادشاہ، جانشین کا مطلب یہ اس کے بعد آنے والے خرخشاس اول کا 7 ستون محل، اس کا نام اپا دانا ہے. 7 کا مطلب 100 ستونوں والا محل ہے اور اس محل کا نام ہے اپا دانا. یہ دوسرے نمبر پر ہے. اس محل کو، جس کو دارا یوش یعنی دارا اول نے شروع کیا تھا، آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایران میں دارا نام کے 3 بادشاہ گزرے. اس محل کو اپا داما کو اس کی تعمیر شروع کی دارا یوش یعنی دارا اول نے اور اس کو مکمل کیا اس کے بیٹے نے. یاد رہے کہ اسکندر سے لڑتے ہوئے جو شہنشاہ مارا گیا وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ تھا. یہ بات بھی پہلے کلیئر ہو چکی. اسی طرح کئی بحران ہوئے بادشاہوں کا ایک سلسلہ، کیونکہ ایران کی سلطنت قبل اسلام کی عظیم سلطنتوں میں سے ہے کہ وہاں بادشاہوں کے کئی سلسلے گزرے. تو اسی طرح دارا نام کے 3 بادشاہ گزرے، کئی بحرام گزرے، بحرام نام کے کئی بادشاہ گزرے اور کئی خرخشاس. ابا داما کے 13 ستون ابھی بھی باقی ہیں. 100 ستونوں والا یہ محل تھا اور 13 ستون ابھی بھی کھنڈرات کی صورت پہ ابھی بھی موجود ہیں. اور محل کے مشرقی زینے پر کہ مشرق کی طرف سے جو سیڑھیاں محل کی طرف چڑھتے ہیں، سینہ مین سیڑھیاں، اس پر شاہ معظم کی خدمت میں کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں 28 قوموں کے لوگوں کو نظریں لاتے دکھایا گیا ہے کہ مجسموں کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 28 مختلف قوموں کے لوگ ہیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں طائف لے کے آ رہے ہیں اور ان سیڑھیوں پر سے وہ چڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے پہلو میں، اس محل کے پہلو میں، اس کے بالکل ساتھ دارا کا پرائیویٹ محل ہے، دارا کا ذاتی محل ہے جو تکارا کہلاتا ہے اور یہ محل کہلاتا ہے تکارا. اس کے دروازے پر، تکارا کے دروازے پر، دارا کے پرائیویٹ محل کے دروازے پر شاہ کے ایک عفریت سے لڑنے، یہاں عفریت کا مطلب ایک بلا، کہ بادشاہ کے ایک بلا سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار بھونکنے، یہاں بھونکنے کا مطلب مارنے کی تصویر مرتسم ہے. مرتسم کا مطلب لگی ہوئی ہے، آویزہ ہے. کہ تکارا جو دارا کا پرائیویٹ محل ہے، اس محل کے دروازے پر بادشاہ دارا کے ایک بلا کے سر میں تلوار مارنے کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے. اس تصویر میں بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں جواہر ٹکے تھے کہ قیمتی موتی، قیمتی پتھر اس کی داڑھی میں بھی اور اس کے کپڑوں میں بھی لگے ہوئے تھے. اب فقط سوراخ باقی ہیں. اب وہاں وہ موتی، وہ قیمتی پتھر نہیں ہے، ان کی جگہ پر یعنی وہ نکال دیے گئے اور ان کی جگہ پر سوراخ باقی ہیں. اسی طرح ایک نجی محل، نجی کا مطلب ذاتی، اسی طرح کا ایک نجی محل خرخشاس اول کا بھی ہے. کیسی تخت جمشید پہ خرخشاس اول کا بھی ایک ذاتی محل ہے اور پھر ایک ملکہ کا محل بھی، کسی ملکہ کا بھی ایک محل ہے جس میں خدام اور لونڈیوں کے لیے حجرے ہیں. جو ملکہ کا محل ہے اس میں خدام خادم کی جمع ہے کہ خادموں اور لونڈیوں کے لیے حجرے بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، رہائش کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. اور جو عمارت میوزیم کی ہے کہ جہاں میوزیم ہے
وہ پہلے استقبال گاہ تھی، مین ریسیپشن تھی، مہمانوں کو وہاں ریسیو کیا جاتا تھا اور جس سے ملاقات کرنی ہوتی تھی اس کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ یہ جاری تخت جمشید، مصنف نے تخت جمشید کا دورہ بھی کر لیا۔ نقش رستم، اگرچہ نقش رستم کی سیاحت کرنا مصنف کے شیڈول میں شامل تو نہیں تھا، پروگرام میں شامل تو نہیں تھا، لیکن نقش رستم جو ہے وہ تخت جمشید سے تھوڑے فاصلے پہ، تو اس کے مصنف کہتے ہیں کہ چلیں نقش رستم کی سیاحت بھی کر لیتے ہیں۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ کوہ احمد کو میر احمد کی کیا بات ہے، تخت جمشید کو تخت جمشید کیوں کہتے ہیں، نقش رستم کا رستم کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی پتہ نہیں۔ تو نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہے، یعنی 4 یا 6 میل کا فاصلے پر نقش رستم واقع ہے۔ ہم نے جی میں سوچ لیا تھا کہ وہاں جانے کے 2-4 تومان ڈرائیور کو اور دے دیں گے۔ ابن انشا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ نقش رستم جو ہے وہ شیڈول میں شامل نہیں تھا، پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن چلو تھوڑا سا محافظہ ڈرائیور کو مزید دے دیں گے اور نقش رستم کی سیاحت بھی کر لیں گے۔ ہم نے کہا میاں منصور، کون منصور؟ ٹیکسی ڈرائیور کا نام منصور ہے۔ ہم نے کہا میاں منصور چلو نقش رستم کے نقوش تو سڑک پر سے ہی نظر آ جاتے ہیں کہ چلو نقش رستم دیکھنے چلتے ہیں، اور اس کے نقش رستم کے جو نقوش ہیں، نقشی جو نامی نشانات جو ہیں وہ نیچے سڑک ہی سے نظر آ جائیں گے، اور باقی رہے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، کہ باقی جو دیوار کے اندر جو کمرے بنائے گئے ہیں، حجرے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر رکھے گئے جو تابوت ہیں ان کے دیکھنے میں 5-10 منٹ لگے گی، یعنی 5-10-15 منٹ میں ہم نقش رستم کو دیکھ کے بھی واپس آ جائیں گے۔ ان حجروں کے دہانے، وہ حجرے جو پہاڑ کو کھود کے اندر بنائے ہوئے ہیں، ان کے کنارے دہانے میں کنارے یا سرے سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے۔ یہ سڑک ہے تو وہ حجرے جو نیچے سڑک سے نظر آ رہے ہیں ان کی ہائٹ تقریباً 100 فٹ کے قریب ہے، تو 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے۔ پرانی تحریروں کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، جو پرانے تحریروں میں ہمیں پڑھ کے ملتا ہے کہ وہاں پر لوگ کیسے چڑھتے تھے، رسوں کی مدد سے اوپر چڑھا کرتے تھے، اور تابوت بھی یوں ہی کھینچے گئے تھے کہ جو تابوت اوپر رکھے گئے ہیں ان حجروں کے اندر، یہ بھی رسوں کی مدد سے کھینچ کے وہاں تک لے جائے گئے ہیں۔ اور اب کیا ہے، اب ایک تنگ گول زینہ لوہے کا لگا دیا گیا ہے، وہاں ایک تنگ اور گول سیڑھی ہے لوہے کی، وہ اوپر تک لے کے جاتی ہے انسان۔ ان مقبروں اور تابوتوں کا حصہ بہت تنگ و تاریک ہے، بہت تنگ بھی ہے اور وہاں اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے۔ پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے۔ کیوں تنگ ہے، کیوں تاریک ہے؟ کہ پہاڑ کو اندر سے کھود کے یہ مقبرے یہ جو حجرے ہیں یہ بنائے گئے ہیں، اور ان حجروں کے اندر یہ تابوت رکھے گئے ہیں۔ اس لیے یہ مقبرے، یعنی جہاں اور کوئی بلڈنگ تو نہیں بنائی گئی جسے مقبرہ کہیں، وہ حجرے بنائے گئے ہیں، حجروں کے اندر تابوت رکھے گئے ہیں، تو اسے مقبرہ اور تابوت کہتے ہیں کہ وہ ایسا بہت تاریک ہے۔ کیوں تاریک ہے؟ کہ پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے۔ بائیں سڑک کے رخ کی تصویر کہ حجرے تو دیوار کے اندر ہے، زمین سے سڑک سے 100 فٹ کی بلندی پر، اور بعد سڑک کی جو طرف ہے وہاں تصویریں اور کتبے جو ہیں وہ ساسانی بادشاہ ارد شہر کے ہیں، کہ بادشاہوں کا ایک اور سلسلہ ساسانی بادشاہ، ان کے ایک بادشاہ ارد شہر کے زمانے کے کتبے اور تصویریں بعد سڑک کی جانب لگی ہوئی، یعنی کب کی بات ہے؟ 3 صدی عیسوی کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ 3 صدی کی بات ہے۔ ایک جگہ بہرام دربار لگائے ہوئے، کس میں؟ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک جگہ بہرام آپ پڑھ چکے ہیں بادشاہوں کا ایک سلسلہ، ایک تصویر میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ بہرام بادشاہ دربار لگائے بیٹھا ہے۔ ان تابوتوں میں ایک تو دارا یوش اول کا بیان کیا جاتا ہے، 2 تابوت ہیں حجروں کے اندر، ایک کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دارا یوش اول پہلے دارا کا یہ تابوت ہے، اور دوسرے کے متعلق قیاسات اور اختلافات ہیں۔ قیاس کا مطلب خیال، اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اختلافات ہیں، مخالفات ہیں، کوئی کہتا ہے کس کا، کوئی کہتا ہے کس کا۔ 2 تابوت ہیں، ایک کلیئر ہے دارا یوش اول کا اور دوسرا کلیئر نہیں۔ لیجئے جو شہر صدیوں میں بسے اور اسکندر کو آ کر دہانے پڑے کہ یہ شہر، یہ مقامات جو مصنف نے دیکھے، یہ صدیوں کو آباد ہونے میں صدیاں لگی،
اور سکندر نے جب دارا کو شکست دی، ایران پہ چڑھائی کی، تو ان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، مسمار کر دیا، کہ جو وہ شہر جن کو بسنے میں، جن کو آباد ہونے میں صدیاں لگی، ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لی۔ یہ سارے مقدس، یہ ساری تاریخی مقامات ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لی۔ اب پھر ہم تھے اور شیراز کی سڑک کے واپسی کا سفر ہے، جس کا منصور کی ٹیکسی 60 میل کی رفتار سے پہ فراٹے بڑھتی جا رہی تھی۔ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ ہم نے اپنے جی میں اعصاب جوڑا، کہ میں نے اپنے دل میں اعصاب جوڑا کہ 12 تومان تو تخت جمشید تک، پہلے طے ہو چکا تھا کہ 12 تومان تو تخت جمشید تک، اور جیسا کہ راستے میں طے ہو گیا تھا کہ 10 تومان واپسی کے، یہ بات کلیئر نہیں تھی، لیکن راستے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ واپسی میں بھی جہاز سے مصنف کو پک کیا گیا تھا، رائٹ منصور واپس آئے گا تو 10 تومان سے وہاں تک ملیں گے، ٹھیک، کل بن گئی یہ 22، 10 تومان واپسی کا کل 22۔ نقش رستم کے تک جانے کے، مصنف نے تخت جمشید تک جانا تھا، لیکن وہ نقش رستم بھی گیا، تو دل میں ساتھ جوڑ رہا ہے کہ نقش رستم تک جانے کے لیے 2 3 4 5 سمیت یہ چلے 5 تومان مزید لگا لیں، مصنف نقش رستم بھی گیا، تو 2 3 4 کی جگہ ہم نے 5 لگا دیے۔ شہر سے ہوائی اڈا دور نہیں تھا، مصنف نے واپس شہر آنا تھا، لیکن اب مصنف کا خیال ہے کہ اسے واپس ہوائی اڈے جانا ہے، تو اس نے اپنے دل میں لگا دیا کہ چلو 3 تومان جو ہے ہوائی اڈے کی طرف بھی، 2 3 اس کے بھی ہو گئے، تو گویا 30 تومان یہ باقی ٹوٹل 28۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ چلو کیا کریں گے، 30 تومان منصور کو دیں گے، منصور بھی خوش ہو جائے گا، لیکن مصنف کیا کہتا ہے، من در چہ خیالم و فلک در چہ خیال، مطلب یہ کہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا اور آسمان کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہاں مراد یہ لی جا رہی ہے کہ میں تو منصور کی اچھائی سوچ رہا تھا، لیکن منصور کچھ اور سوچ رہا تھا۔ تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بڑھتے ہوئے بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے، آفز اور سادی کے ذکر لطیف میں، ذکر لطیف کا مطلب معمولی سے ذکر میں بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا، بات کوئی اور ہے، موضوع کوئی اور ہے، لیکن اب اپنے مقصد کی بات نکالتے ہوئے منصور کہتا ہے آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا، مصنف کہتے ہیں، ابن چا کہتے ہیں کہ میں نے کہا برابر بجان برابر، کہ بھائی تو جان کی طرح عزیز ہوتا ہے، جان کی طرح پیارا ہوتا ہے، کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ تم تو میرے لیے میرے بھائی کی طرح ہو، کیا تم کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے؟ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تمہیں خوش کر دوں گا۔ منصور کہتا ہے بولے نہیں یہ بات نہیں، یہ ٹیکسی آپ کی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بے اعتباری کی بات نہیں، یہ ٹیکسی آپ کی ہے۔ آئندہ جب کبھی جناب عالی شیراز تشریف لائیں تو اس خانہ زاد منصور کو یاد رکھیں کہ آئندہ جب کبھی بھی آپ شیراز کے دورے پہ آئیں، شیراز کے وزٹ پہ آئیں، تو اس خانہ زاد کا مطلب گھر کا بندہ مراد غلام لیں گے کہ اس غلام منصور کو آپ بھولنا نہیں ہے، یعنی آپ اس سے جس ناچیز کے ہوتے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے۔ اگر آپ شیراز آئے اور مجھ ناچیز، مجھ ادنا سے، مجھ عقید سے بندے کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کی ٹیکسی بک کی، کسی اور سے خدمت لی، تو اس سے میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں ہم نے کہا واہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ میں شیراز ہوں اور تم سے خدمت نہ دوں، تمہاری ٹیکسی بک نہ کروں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سفر کمپلیٹ ہو گیا، ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے 22 یا 25 کی بجائے جو ان کا حق ہوتا تھا، 22 یا 25 جو واقعی ان کا حق بنتا تھا، 30 تومان منصور کی مٹھی میں دے دی، کہ 30 تومان منصور کے ہاتھ میں دے دیے، مٹھی میں دے دیے۔ بولے یہ کیا، یہ 30 ہے، اتنے تو میں نہیں لوں گا۔ اب مصنف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اسے زیادہ دے دیے تو منصور اتنا اچھا آدمی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنے زیادہ پیسے تو نہیں لوں گا۔ میں نے کہا، ہم نے کہا لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑا ہی زیادہ دے رہے ہیں۔ یہاں بخشش کا مطلب خیرات یا صدقہ، کہ میں تمہیں کوئی بخشش، صدقہ، خیرات یا صدقہ یا انعام
قبول کر لو. تکلف نہیں کیا کرتے, مین بے لحاظی یا لحاظ نہ کرنا, ایسا نہیں کرتے, آپ اسے قبول کر لو. لیکن منصور صاحب ناک منہ چڑھا کر بولے, ناک منہ چڑھا کر بھی غصے میں آ کر تیور بدل کر بولے, جناب 35 تومان سے 1 تومان کم نہ لوں گا, کہ میں لوں گا آپ سے کتنے 35 تومان لوں گا اور اس سے 1 تومان بھی کم نہیں لوں گا. مصنف کہتے 35, لیکن وہ کیسے؟ ہم نے پوچھا 12 اور 10 تو 22 بنے, تھوڑا اوپر لگا لو تو 25 ہو گئے, چلو 2 اور صحیح 27 ہو گئے, لیکن 35 تومان تو کسی حساب سے بھی نہیں بنتے. بہت سی فارسی بول کر فرمایا, کس نے؟ کہ منصور نے بہت سی فارسی بول کر فرمایا کہ اصحاب کو چھوڑیے 35 ہی ہوتے ہیں, کہ اصحاب کتاب کو چھوڑو, مجھے 35 تومان چاہیے, صاحب سے 35 تومان ہی بنتے ہیں. ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے, مین گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی, ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی, اور میں ٹیکسی سے باہر نکل آیا تھا. لیکن وہ بلا مانس, وہ شریف آدمی جو تھوڑی دیر پہلے تک خانہ زاد بنتا تھا, میرا غلام, میرا خادم بنتا تھا, رستہ روک کر کھڑا ہو گیا, یعنی مجھے جانے نہیں دے رہا تھا. جناب 35 دیجیے, 35, کہ میں 35 تومان سے کم نہیں لوں گا. اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بے فکرے تماشائیان جمع ہوئے. حمال حمالہ کی جمع ہے, جسے ہم کلی کہتے ہیں, ایئرپورٹ پر سامان وغیرہ اٹھانے والے, اس کی جمع حمالہ. کہ ہوائی اڈے پر جو کلی تھے اور دوسرے بے فکرے تماشائی, یعنی کسی مقصد کے لیے کسی کام کے تحت تو نہیں آئے تھے, پیغام پھیر رہے تھے, گھوم رہے تھے, وہ آن جمع ہوئے. ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے؟ کہتے ہیں ان سے کوئی شکوہ کرنا, کوئی فریاد کرنا یا کسی قسم کی کوئی دعویداری کرنا فضول سی بات تھی. کیوں؟ کہ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا. اگر میں دعویٰ بھی کرتا, اگر میں فریاد بھی کرتا, منصور ان کو قائل کر لیتا اچھی خاصی فارسی بول کے, کیونکہ فارسی ان کی زبان تھی اور مجھے تو فارسی اتنی زیادہ نہیں آتی تھی. اس لیے کہ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا. ممکن ہے آپ مقدمہ جیت بھی جاتے اگر میں دعوے داری کرتا, اگر میں استغاثہ کرتا, اگر میں فریاد کرتا, ممکن ہے میں حق بجانب ہو کے یہ مقدمہ جیت جاتا, لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا. مجھے نقصان کیا ہوتا کہ میری فلائٹ تھی اصفہان کے لیے, ایران کے ایک اور شہر اصفہان کے لیے میری فلائٹ تھی, وہ فلائٹ ضرور مس ہو جاتی. پھر مصنف کہتا ہے کہ پس ہم نکال لو میاں 35 تومان, چلو یار یہ لو 35 تومان, قربان شوں کہ میں تجھ پہ قربان جاؤں. تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے, ایک طرف تو تم یہ کہتے تھے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے, ٹیکسی آپ کی ہے, اور دوسری طرف تم ناجائز طور پر 30 کی بجائے 35 تومان کا مطالبہ کر رہے ہو. مصنف کہتے ہیں کہ منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا, نہ کوئی اور بات کی. ٹیکسی لے یہ جا وہ جا, کہ منصور نے یہ بات سنتے ہی 35 تومان لیے چلا گیا, نہ میرے سلام کا جواب دیا, اور ٹیکسی لی اور یہ جا وہ جا میں چلا گیا. یہ تھا ابن بطوطہ کے تحکم میں سے ایک اقتباس, جس میں آپ نے ایران کے 5-6 تاریخی مقامات کی زیارت کی, اور آخر میں مصنف نے یہ نقشہ بھی کھینچا کہ ایران کے لوگوں کا مسافروں کے ساتھ, سیاحوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے, اور خاص طور پہ ٹیکسی ڈرائیور کس طرح سے, کس انداز سے